بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، قریش مکہ کی چال، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ کے مظالم دن بدن بڑھ رہے ہیں اور کئی مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اگر تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو اچھا ہے، وہاں کا بادشاہ انصاف کرنے والا ہے۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ کا نجاشی تھا، اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلام کی خاطر کی جانے والی پہلی ہجرت تھی۔ اس مختصر قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ دشمنوں نے چند ماہ بعد یہ افواہ پھیلا دی کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر مہاجرین مکہ واپس آ گئے۔ یہاں ان کے ساتھ پھر وہیں ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نبوت کے 6 سال دوبارہ 80 سے زیادہ مردوں اور قریباً 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نجاشی نے مہاجرین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ قریش مکہ کی چال۔ جب قریش مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیع کو قیمتی تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ باغیوں نے آپ کے ملک میں پناہ لے رکھی ہے اور ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے، اس لیے انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی ایک دانش مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس بات کی خود تحقیق نہ کر لوں۔ نجاشی نے مہاجرین کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے ان کے مہذب کے بارے میں دریافت کیا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب۔ نجاشی کے دربار میں مہاجرین کی نمائندگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے ذاتی کردار، سچائی اور ایمانداری سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور وہ معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا۔ اس نے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، کسی پر ظلم نہ کرنے، یتیموں کا مال نہ کھانے اور ہمسایوں کو آرام پہنچانے، نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کی تعلیمات کو قبول کر لیا تو ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی۔ انہوں نے ہم پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے کہ ہمارا مکہ میں جینا مشکل کر دیا۔ مجبوراً ہم آپ کی نیک دلی کا سن کر آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کی باتیں سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام میں سے کچھ سنانے کی فرمائش کی، تو انہوں نے سورہ مریم میں سے چند آیات تلاوت کی جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اور رو پڑا۔ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادری بھی کلام الہی سے متاثر ہوئے۔
نجاشی نے کہا یقیناً یہ کلام بھی اسی خدا طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔ نجاشی نے قریش مکہ کے ان دونوں سفیروں سے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس موقع پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور چال چلی اور کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کو زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اس کی طرف سے ایک روح اور اس کا کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس تنکے کے برابر بھی کم یا زیادہ نہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ کفار مکہ کا وفد ناکام اور مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کیا سبق پایا کہ ہمارے اسلام کی پہلی ہجرت جو ہوئی ہمیں معلومات ملی الحمدللہ، اور دوسرا ہمیں اس بادشاہ کا بھی پتہ چلا جو اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اور اس نے کیسا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا۔